آج ہم بناتے ہیں انتہائی خستہ اور منہ میں گھلنے والے نمک پارے، وہ بھی منفرد سٹائل میں۔ تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری پیاری بہنوں، راج تلاری بیٹیوں اور تمام ویورز کو میرا سلام اور آر کے آر فوڈز میں خوش آمدید۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک نئی ریسیپی لے کے آئی ہوں، نمک پاروں کی ریسیپی۔ تو کہیں گے کہ یہ کون سی یونیک ریسیپی ہے؟ یہ نمک پارے ہی ہیں، لیکن یہ ڈیفرنٹ سٹائل میں بناؤں گی آپ کے لیے۔ اور اس میں سب سے پہلے تو آپ اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیجئے اور سٹیپ بائی سٹیپ میرے ساتھ رہیے کہ یہ نمک پارے کس طرح سے یونیک سٹائل میں بنیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے 2 کپ ہم نے میدا لیا، جو میجرنگ کپ ہوتے ہیں وہی والے، 1 ٹی اسپون نمک، ½ ٹی اسپون اجوائن اور 4 ٹیبل اسپون جو ہے وہ ہمارے پاس گھی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو مکس کر کے سارا پروسیجر بتاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے اور کس سٹیج پہ آپ نے پانی ڈالنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ جی، اب ہم اس کو میدے کو تیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ 1 ٹی اسپون جو نمک ہے یہ شامل کر دیا اور ½ ٹی اسپون جو اجوائن ہے یہ شامل کر دی۔ اس کے ساتھ ہی یہ 4 ٹیبل اسپون، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، گھی ہے۔ تو اس کے لیے تقریباً اتنا ہی گھی ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے سارے کے سارے شامل کر دیا اس میں۔ اور جب یہ میدا لینا تو یہ زیادہ بھر بھر کے نہیں لینے، بلکہ لیول جو کپ ہیں وہ لینے ہیں آپ نے۔ اور اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کر لینا۔ اور مکس کرنے کے بعد میدا جو ہے اس وقت آپ سمجھیں کہ ہمارا تیار ہے اور اس میں اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارے اس طرح سے مٹھی میں آنا شروع ہو جائے تو یہ میں آپ کو اچھی طرح سے مکس کر کے بتاتی ہوں کہ گوندنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس میں تقریباً ½ کپ جو ہے وہ پانی کا لگے گا۔ تو یہ آٹے سے جو تھوڑا سخت رکھ کے گوندنا ہوتا ہے، ذرا نرم ہو جائے تو پھر نمک پارے جو ہے ہمارے پھولے ہوئے اور اچھے نہیں بنتے۔ تو یہ دیکھیں سارا گھی مکس کرنے کے بعد یہ اس طرح سے جب مٹھی بننی شروع ہو جاتی ہے تو سمجھے کہ بالکل تیار ہے۔ اور جو کوانٹٹی میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس سے پہلے میں بہت دفعہ بنا چکی ہوں، اور انشاءاللہ اگر آپ یہ نمک پارے بنائیں گے تو سارے شہر میں بھی آپ کو ایسے نمک پارے خستہ اور ذائقہ دار نہیں ملیں گے۔ تو آپ نے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے نوٹ کرنا اور اسی طرح سے اس کو جو ہے اتنی ہی مقدار میں آپ نے ڈالنا ہے۔ تو اب اس کو ہم گوندنا شروع کرتے ہیں۔ تو پانی ایک دم سے اس میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ ½ کپ سے پہلے میں تھوڑا پانی شامل کروں گی اور بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ابھی خشک ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ½ کپ جو ہے وہی پانی اس میں جائے گا۔ تو تقریباً ½ کپ میں یہ بالکل صحیح طرح سے گوندھ کے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس کو ہم نے گوندتے جانا ہے اور اکٹھا کرتے جانا ہے۔ تو 2 سے 3 منٹ گوندھ کے تو یہ آٹا تیار ہو جائے گا۔ لیکن روٹی بنانے والے آٹے سے یہ ڈو جو ہے وہ سخت ہوتی ہے۔ سموسے ہوں یا نمک پارے ہوں، اس کی ڈو کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اور صرف چند قطرے، اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا ہم نے شامل کرنا ہے قطروں کے حساب سے۔ ذرا بھی اگر یہ آٹا نرم ہو گیا تو سمجھے کہ آپ کے نمک پارے جو ہے وہ اچھے نہیں بنیں گے، پھولیں گے نہیں۔ تو یہ ہمارا آٹا جو ہے 2 سے 3 منٹ میں گوندھ کر تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو 10 منٹ کے لیے ریسٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی میکنگ شروع کرتے ہیں۔ تو ریسٹ کے بعد اب یہ ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کے 3 پورشن کریں گے اور اس کو پھر بیل کے تو اس کے نمک پارے بناتے ہیں۔ جی، تو یہ میں نے روٹی بیل لی ہے۔ آٹا ذرا سخت ہوتا ہے اور اس کو زور لگا کے بیلنا پڑتا ہے، اور اس کی موٹائی جو ہے وہ اتنی روٹی کی طرح سے ہونی چاہیے، نہ زیادہ موٹی ہونی چاہیے اور نہ ہی پتلی ہونی چاہیے۔ عام طور پر تو نمک پارے جو ہیں وہ سارے مختلف لمبے لمبے کاٹ لیتے ہیں، چوکور ڈیزائن میں کاٹ لیتے ہیں، لیکن میرے پاس یہ جو سانچے ہیں تو میں ان کی مدد سے کاٹوں گی۔ تو اس طرح سے یہ ایک بالکل یونیک سٹائل میں جو ہے نمک پارے تیار ہو جائیں گے، جو کہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ اور صرف نمک پارے ہی نہیں بلکہ آپ مہمانوں کو بھی یہ جو ہے پیش کر سکتے ہیں چائے وغیرہ کے ساتھ۔ تو اسی طرح سے تمام نمک پارے ہم کاٹ لیں گے مختلف ڈیزائنوں کے ساتھ۔ یہ 3 طرح کے ڈیزائن کے ہم نے یہ کاٹ لیے ہیں، اور اب اس کو یہ اس طرح سے ہم سارے اٹھا لیں گے اور یہ سارے ہمارے یہ دیکھیں اس طرح سے آ جائیں گے۔ اور باقی جو مٹیریل بچے گا اس کے ہم دوبارہ سے بھی اس طرح بنا سکتے ہیں، یا سادے نمک پارے بھی بنا سکتے ہیں۔ جی،
تو جو ڈیزائننگ والے ہمارے نمک پارے تھے جو سانچوں کے ساتھ میں نے کاٹے تھے وہ تو کاٹ لیے، اور جو باقی جو مٹیریل بچا تھا اب اس کے میں آپ کو ایک نئی سٹائل کے نمک پارے جو ہے بنانا سکھاتی ہوں۔ تو کوئی بھی گلاس یا اس طرح سے گول آپ سانچا لیجئے اور اس کے ساتھ ہم نے اس طرح سے ان کو ساروں کو کاٹ لینا ہے پہلے۔ تو یہ اچھی طرح سے اس طرح سے ہم نے گلائی میں یہ سارے پیسز کاٹتے جانا ہے، اور اس سے ایک بالکل ہی یونیک سٹائل کی آپ کو چیز بنا کے دکھاؤں گی، آپ کہیں گے کہ واقعی یہ پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس طرح سے ہم نے یہ سارے گول جو ہیں یہ ڈیزائن میں کاٹ لینے ہیں، اور اس طرح سے ان کے اوپر تھوڑا سا یہ خشک میدا لگا کے اس کو ہم نے اس طرح سے چکور شیپ میں کر لینا ہے، اور جب ان کو ہم فرائی کریں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت ایک پھول کے ڈیزائن کی شکل کے آ جائیں گے۔ تو یہ اب ہم آپ کو فرائی کر کے پھر دکھاتے ہیں کیسے بنتے ہیں، دونوں ڈیزائنوں کے نمک پارے جو ہیں وہ فرائی کر کے آپ دکھاتے ہیں۔ جی تو اب ہم یہ نمک پارے جو ہیں یہ فرائی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے کہ نہیں۔ یہ چھوٹا سا ہم نے پیس ڈالا ہے تو یہ دیکھیں ببل بن کے اوپر آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گھی جو ہے وہ فرائی کے لیے تیار ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہم نے لیٹسٹ سبزی جو بنائے ہیں تو وہ فرائی کرتے ہیں۔ تو بڑے ہی احتیاط سے، اور میری پیاری پیاری بیٹیاں جنہوں نے نیا نیا کام شروع کیا تو آہستہ آہستہ سے آپ نے یہ ڈالنے ہیں تاکہ گھی بھی نہ بچے، اور بہت احتیاط کے ساتھ۔ تو یہ اس طرح سے ہم نے یہ ان کو ڈال کے فرائی کرنا شروع کر دینا ہے۔ گھی جو ہے ہمارا نہ تو بہت زیادہ، درمیانی آنچ پہ جو ہے ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ ایک دم سے جل بھی نہ جائیں اور ان کا کلر بھی خوبصورت آئے گا۔ جب تک ان کا خوبصورت کلر آئے گا اس وقت تک ہم ان کو فرائی کرتے ہیں، اور پھر آپ کو اس کی لک دکھاتے ہیں۔ جی تو یہ دیکھیں یہ والے جو پہلے سٹائل کے تھے نمک پارے وہ ہمارے کس قدر خوبصورت سی لک آ گئی ہے ان کی، اور اب اس کے بعد ہم جو نیکسٹ ہے وہ دوسرے ڈال کے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جو دوسری سٹائل کے جو نمک پارے تھے اب ان کو بھی ہم آہستہ آہستہ سے اس میں ڈالتے ہیں، اور یہ بھی بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ آپ نے ڈالنے ہیں، گھی اچھلنے نہ پائے۔ اور یہ بھی آپ کو بنا کر تو دکھاتے ہیں۔ جی تو دیکھیے یہ اب ہمارے فرائی ہو رہے ہیں، یہ ان کی کتنی پیاری جو ہے وہ لک آ رہی ہے، اور ڈفرینٹ یہ ڈیزائن کے ہیں۔ یہ بے شک آپ مہمانوں کو چائے کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ ہمیں چائے کے ساتھ صرف نمک پارے ہی رکھ دیے، بلکہ ضرور آپ کو اس بات پہ داد دیں گے، تعریف ملے گی۔ اس میں تھوڑی سی اگر ہمیں محنت بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اور داد کے لیے تو عورتوں کی ساری زندگی وقف ہو جاتی ہے، اور جب شاباش ملتی ہے تو پھر ساری محنت واپس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ ایک عام چیز کو ایک اسٹائلش انداز میں بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ تیار ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی جو ہے پریزنٹیشن آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی تو یہ ہمارے نمک پاروں کی فائنل لک آ گئی ہے، دیکھیے کس قدر خوبصورت اور دلکش نظر آ رہے ہیں۔ آپ شام کی چائے کا لطف دوبالا کر سکتے ہیں، بچوں کو خوش کر سکتے ہیں، اور یہی نہیں صرف بلکہ مہمانوں کے سامنے بھی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ آپ پیش کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی چائے کو چار چاند لگا دیں گی۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔